السلام علیکم۔ آج کا نوجوان گناہوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو اسے ہر روز نئے طریقے سے آزماتی ہے، چاہے وہ فاحش مواد ہو، نشہ ہو، زنا ہو، جھوٹ ہو۔ ایسے بہت بڑے بڑے گناہوں کے خلاف وہ جنگ میں مبتلا ہے۔ لیکن خوشخبری ہے کہ اسلام نہ صرف ہمیں اس سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے بلکہ وہ اس سے بچنے کا راستہ بھی بتا رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ تم اگر توبہ کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی کہ توبہ کرنے پر ہی بھلائی ہے، اگر توبہ کی جائے تو ہی بھلائی ملے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بندہ، ہر شخص گناہ تو کرتا ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ یعنی توبہ کرنے پر اسلام ہمیں لعنت نہیں کرتا، وہ بلکہ خوشخبری سناتا ہے کہ تم فلاح کی طرف آ گئے ہو، کامیابی کی طرف آ گئے ہو۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے بھی بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم نے گناہوں سے بچنا ہے تو بہت بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، تو اگر ہم سکون چاہتے ہیں، زندگی کو اچھے راستے پر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کی جائے۔ نماز پنجگانہ ایک بہت بڑی ڈال ہے گناہوں کے خلاف۔ یہ ہمیں ہر کچھ وقفے بعد ہمیں پچھلے گناہوں سے صاف کر دیتی ہے۔ جیسے ہی بندہ مسلمان فجر سے ظہر کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، ظہر پڑھتا ہے وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ظہر اور عصر کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان، اور مغرب اور عشاء کے درمیان، اور عشاء اور اگلے دن کی فجر کے درمیان۔ اس طرح نماز انسان کو اللہ سے جوڑ کے رکھتی ہے اور گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے۔ سب سے بڑی پرابلم بھی آج کے دور کی یہی ہے کہ نوجوان نماز نہیں ادا کر پا رہے، وہ نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑے بڑے گناہوں سے نکل نہیں پا رہے۔ سب سے اہم اور عملی قدم ہی یہ ہے کہ نماز ادا کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے۔ بس اگر ہم نے نماز ہی کی پابندی کر لی تو یہی ہمیں گناہوں سے باہر لے آئے گی اور بھلائی کے راستے پہ لے آئے گی، صراط مستقیم کے راستے پہ لے آئے گی۔ اور پھر صراط مستقیم کے بعد خوشخبری ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے کامیابی کی۔ صرف دنیا میں کامیابی نہیں یا آخرت میں کامیابی نہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی کی خوشخبری ہے، وہ سب نماز کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ہمیں نماز ہی کی پابندی کر لینی چاہیے تو ہم ان گناہوں سے نکل آئیں گے۔ دوسرا قدم، ہمیں اپنے موبائل فونز پر ایسے فلٹر استعمال کرنے جو ہمیں فحش مواد سے بچائیں۔ ایسے ایپس ڈیلیٹ کر دینے چاہیے جو ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں، جو ان چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو ہمیں گناہوں کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ایسے ایپس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، ایپ سے ان کو جلد از جلد موبائل سے فری کر دینا چاہیے۔ دوسرا، دل کا سکون قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ہے۔ جتنی ہم زیادہ تلاوت کریں گے اتنا ہی دل کو سکون ملے گا۔ دل کا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ گناہ دل کو بے سکون کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بے سکون دل کو سکون دیا جائے تو پھر تلاوت قرآن پاک کو بھی ضرور پکڑنا ہوگا، جس سے ہمارے دل کو ایک خاص سکون ملے گا۔ یہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا اور اس کا دیے ہوئے پیغام پر عمل کرنا ہوگا۔ اور چوتھا اور سب سے اہم عملی قدم، اپنے آپ کو مصروف کرنا ہوگا۔ جتنا زیادہ انسان فضول رہتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پریشان رہتا ہے، اتنا زیادہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مصروف ترین بنا لیں، اپنے آپ کو کاموں میں مصروف کر لیں، کھیلوں میں مصروف کر لیں، اپنے آپ کو اپنی تعلیم کے اندر مصروف کر لیں۔ جیسے انسان مصروف ہو جاتا ہے، شیطان کو موقع نہیں ملتا اس پہ وار کرنے کا اور وہ بچ جاتا ہے۔ اس طرح انسان گناہوں سے بچنے کے چند ایک عملی اقدامات کر لے
تو وہ گناہوں کی لت سے نہ صرف نکل آئے گا بلکہ وہ اپنی ایک بہترین زندگی بھی بنا لے گا۔ بہترین زندگی کے لیے بھی یہ چند عملی اقدامات ضروری ہیں۔ آخر پہ ہم عزم کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایسے اپنے تمام بڑے سے بڑے گناہوں سے نکلیں گے، نماز پنجگانہ ادا کریں گے، تلاوت قرآن پاک کو لازمی اپنائیں گے اور اپنے آپ کو مصروف ترین بنائیں گے۔ اور شیطان کو اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کریں گے اور شیطان کو مایوس کر دیں گے۔ خود مایوس نہیں ہونا، ہم نے شیطان کو مایوس کرنا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ شیطان خود آپ سے مایوس ہو کے چلا جائے گا جب آپ بار بار توبہ کریں گے۔ توبہ تو ہمارے پاس ایک سب سے بڑی نعمت ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی۔ اگر ہم توبہ کو بار بار توبہ کریں تو ہم اپنے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے، اور نہ صرف بچ جائیں گے بلکہ فلاح بھی پا لیں گے۔ توبہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے، جو اس وقت انسانوں کو دی گئی ہے۔ بس توبہ کو اپنائیں اور توبہ کے ذریعے ان گناہوں سے نکل آئیں۔ اللہ حافظ۔